السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے انشاءاللہ العزیز آج کے خلاصۃ القرآن کا آغاز ہم سورہ الرحمن سے کریں گے۔ سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس کی جماعت، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنات اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو رواں فرمایا جس میں سے موتی اور جواہرات نکلتے ہیں، اور اسی کے فضل سے کشتیاں اور بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جنت والے اپنے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان جنتوں میں نیچی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اور دونوں باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے جو سرسبز ہوں گے، اور ان میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور ان 2 باغوں میں پھل، کھجور اور انار ہوں گے، اور ان میں بڑی اور کشادہ آنکھوں والی حسین خوبصورت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقیم ہوں گی۔ اہل جنت سبز قالینوں اور غیر معمولی فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ مقربین کا، جبکہ دوسرا گروہ عام جنتیوں کا گروہ، جبکہ تیسرا گروہ جہنمیوں کا گروہ ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کا تیار کیا ہے، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر خوش ہوں گے، اور جہنمیوں کو تھور کا درخت کھانا پڑے گا جس سے ان کے معدے
ابل اور پگھل جائیں گے اور ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ ہر پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند نہ ہو جانا، یعنی کہ وہ لوگ پہلے تو حالت ایمان میں تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے ایمان نکلتا گیا۔ وہ کیوں؟ چونکہ وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ یہ ان پچھلی قوموں کے اللہ واقعات بیان کر کے اصل میں ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اس طرح کے اعمال نہیں کرنے جس طرح پچھلی قوموں نے اعمال کیے اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر ممکن گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ایک راستہ بڑا بہترین ہے، وہ یہ کہ آپ موت کو ہر وقت یاد رکھیں کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتوں کو بھی سوال جواب ہوں گے میرے ساتھ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قیامت کے دن مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اگر یہ خیال موت کا ہمیں رہا تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچنے میں کافی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا جس میں قوت بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ اور 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جن کے شوہر ناراضی میں ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور جو غصے میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیتا تو اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور نزول وحی کے پہلے ادوار میں زہار کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جب آپ پر شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ ایک طلاق سمجھی جاتی تھی، طلاق ہوتی تھی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے بھی ان کو غصے میں یہی کلمات کہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر شوہر نے چھوڑ دیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے مجھے غصے میں یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس کا حل بتائیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار گزارشات پیش کر رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خاموش ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی حکم، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں کوئی حکم صادر نہیں فرما رہے تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے شوہر سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، غصے میں اس نے کہہ دیا، لیکن اللہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، میں تو ادھر ادھر بکھر جاؤں گی، اے اللہ کوئی آسانی پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا، بے شک اللہ خوب سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، یعنی کہ یہ کہہ دیں کہ تم میرے لیے اپنی ماں کی طرح ہیں، اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں گے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کی دعا پر نازل فرمایا تھا، اور اس حکم کو بھی نازل فرمایا کہ ایسا کہہ دینے سے بھی حرام نہیں ہوگی، صرف یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سننے پر ابھی بھی اسی طرح قادر ہے جیسے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کا اللہ نے فریاد کو سنا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کو صحیح معنی میں پکارنے والے نہیں ہیں،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کائنات کے کسی بھی مقام پر اگر 2 لوگ موجود ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے، اور اگر وہ 5 ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے علم قدرت، سماعت، بصارت اور گرفت اور اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا بھی معیار بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بارے میں محبت ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے میرے پیغمبر روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے مضبوط پہاڑ ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو قرآن عطا فرمایا، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پگھلتے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحیح معنی میں اللہ کا خوف موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف موجود ہو تو انسان کبھی بھی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونہ کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی کہ جو اللہ پر جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے ہماری تمہارے ساتھ محبتیں نہیں ہیں، تو محبت کا حق ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے لیکن کافر ہیں، تو فرمایا تم بھی دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ پھر سختی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرم رویے نہ رکھو۔ جو اسلام کو تکلیف پہنچانا چاہے ان کے لیے نرم رویہ نہیں رکھنا، جو ہیں تو کافر لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، چونکہ ان کے دین کی طرف آنے کے امکان ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے نکاح کو کافر مردوں کے ساتھ ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کافر عورت ہجرت کر کے اہل ایمان کے پاس آ جائے تو اہل ایمان کو حق مہر ادا کرنے کی صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ اگر عورت کافر ہے تو مسلمان اس سے نکاح کر سکتا ہے، وہ کس صورت میں؟ جب اس کو وہ ایمان کی تلقین کرے، اس کو مسلمان کرے۔ جبکہ کوئی عورت کسی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ ہمارے علم میں جو اس کی حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کی نسبت کمزور ہے، تو اگر کوئی عورت کسی غیر مسلم سے یا کسی شرک کرنے والے سے نکاح کرے گی تو اس بات کے چانس زیادہ ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں، اپنے شوہر کی دیکھا دکھائی میں وہ بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جبکہ مرد اگر کسی عورت کو لے کر آتا ہے تو اگر اس کو دین سمجھائے گا تو عورت کے دین کو قبول کرنے کے امکان زیادہ ہیں، اس لیے عورت کو شرک سے بچنے والے مرد سے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کافر عورت مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اس سے بیعت لینی چاہیے، یعنی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے سے بیعت لو کہ وہ شرک نہیں کرے گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ان کو دار اسلام میں داخل کر لینا چاہیے، اور ان کے لیے پھر اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف کو باندھ کر لڑتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا ہے جو تورات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابوں کو لاد دیا جائے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج یہ بات کس مسلمان کے علم میں نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 نماز اللہ نے ایک دن میں ہمارے پر فرض کی ہیں، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے علم میں تو ہیں لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی مثال ایسے رکھی ہے کہ جیسے گدھا ہو، اس کے اوپر جتنا مرضی کتاب قرآن مجید کی تراجم رکھ دو، حدیث کے ذخیرے رکھ دو، وہ وزن تو اٹھا لے گا لیکن وہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ اس میں لکھا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جمعہ کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ کر فوراً جمعہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور جب جمعہ کی اذان کو، جمعہ کی نماز کو ادا کر لیا جائے تو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کاروبار کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جب جمعے کا وقت ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ کاروباری مصروفیات میں تم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولنا، اس کے باوجود اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان منافقوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تجارت اور تماشا کو دیکھ کر اس کی سمت بھاگ پڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ممبر پر خطبہ کھڑا ہو کر دینا چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ان شغل میلوں کے اندر نہیں ہے، وہ تجارت سے بھی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ منافق انفاق فی سبیل اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ ہم عزت والے مدینہ پہنچ کر ان کم حیثیت لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور اہل ایمان عزتوں کے لائق ہیں، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ موت کی آمد کے بعد اعمال کا سلسلہ رک جائے گا اور آدمی حسرت کرے گا کاش مجھے موقع مل جاتا اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن اس وقت اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو آج اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کیا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان اسی بات کی حسرت کرے گا کاش مجھے ٹائم مل جاتا، مجھے موت سے پہلے وقت مل جاتا۔ ان یحدی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں دنیا میں جاؤں گا، تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیک اعمال کروں گا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ تغابن ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے، اور بعض بیویاں اور اولادیں تو انسان کے دشمن ہیں، یعنی کہ وہ اولاد، وہ بیویاں جو ان کو دین سے دور کر دیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو ان کو نظر انداز کر کے ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دین میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو یکدم طلاق دے دینا مناسب نہیں ہے،
بلکہ ان کو پیار سے سمجھاتے رہیں، ان سے درگزر کرتے رہیں اور دین کی دعوت پہنچاتے رہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ دین کی دعوت دینے کا حق ادا ہو چکا ہے لیکن یہ شرک سے باز نہیں آتی، تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو اللہ کے ڈر کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 مہینے ہے، جبکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے، یعنی کہ جب اس کو 3 حیض آ جائیں جبکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فائدے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور بھی فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گھروں میں برکتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں اور حلال طریقے سے رزق کو کمائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب امہات المومنین میں سے بعض نے جذبہ رقابت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ جو شہد اپنی ایک زوجہ کے گھر سے کھا کر آئے ہیں اس سے تو بو محسوس ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبی نفاست کی وجہ سے یہ فرما دیا کہ میں آئندہ شہد کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر وحی کو نازل فرمایا، کلمۃ تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط کیا ہے کہ جو شخص ایمان والا ہوگا اور ایمان کے مطابق اس کا عمل ہوگا تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اہل ایمان کو سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں، اور ان کے مد مقابل فرعون کی بیوی آسیہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتی رہی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں نبی کی بیویاں ہیں، اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طرف کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور یہاں فرعون کی بیوی آسیہ ہے فرعون کی بیوی لیکن اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کا اختیار اور ہر قسم کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید کے دیگر مقامات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ایمان کو طلب کرتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے خلاصۃ القرآن کا سبق۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہم نے سنا ہے غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک یہ جو بیماریاں تکلیفیں ہمارے اوپر آئی ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے۔ اگر ہمارے وقت موت کا آئے تو اس وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ ہماری زبان پر جاری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔